ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ صاف پانی کی ضروری ہے لیکن انصاف کی فراہمی بھی بہت ضروری ہے۔ رابطہ کمیٹی پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ان کی کنوینئر کی ذمہ داری سے سبکدوش کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ ملک میں بڑے بڑے مسائل تو موجود ہیں، لیکن آج سیڈلی کچھ بڑے لدہ ہو گئے۔ قاضی واجد ایک بہت بڑا نام تھا، وہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسی طرح سے ملک کی ایک ممتاز قانون دان، ایک ممتاز وکیل، ایک انسانی حقوق کی ترجمان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ آج کا دن بھی خیر سپریم کورٹ کی خبروں سے ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ صبح لاہور میں بڑی خبر بنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سڑکوں پر تھیں، وہ گورنر ہاؤس کے سامنے تھیں، وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے تھیں، وہ رائے ونڈ کے سامنے تھیں، وہ ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی بہت رکاوٹیں ہیں، وہ بھی کسی دن ہٹا دی جائیں اور جہاں بھی سکھ کا سانس لیں۔ اور پھر شام میں تو کراچی سے بڑی خبر آ گئی کہ رابطہ کمیٹی نے ڈاکٹر فاروق ستار کو آج اپنے عہدے سے ہٹا دیا، رادر مائنس کر دیا۔ ملک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تعارف کرا دیتا ہوں، میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب، تجزیہ نگار ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے جناب عارف چودھری صاحب نے، ممتاز وکیل ہیں، قانون دان ہیں۔ جناب کامران مرتضیٰ صاحب تشریف لے آئے ہمارے پروگرام کے لیے، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں۔ اور مجھے لاہور سے جوائن کیا ہے جناب عرفان قادر صاحب نے، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ممتاز قانون دان۔ سب مہمانوں کو روبرو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ظاہر ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ آج ہم سے جدا ہو گئیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ملک کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کوئی اپنے جد و جہد کی وجہ سے لارجر دین لائف بن جاتا ہے، اور آج وہی نظر آ رہا ہے۔ پورے ملک سے تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں، ہر کوئی رنجیدہ ہے ان کی اسٹرگل کو یاد کر کے، ان کی اچیومنٹس کو یاد کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات تو جیسے آپ نے اپنے کنٹریبیوشن جو بھی معاشرے کی طرف کی جاتی ہے، بہر صورت اس کی ایک ریکگنیشن ہوتی ہے۔ میں نے محترمہ آسمہ جہانگیر کو بڑے قریب سے دیکھا، میرے بڑے قریبی تعلقات تھے ان سے، بہت ہی برادرانہ آپ کہہ لیجئے، باوجود اس کے کہ میرا اختلاف بہت شدید کے خیالات سے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ بالکل نظر آتا تھا، دو مختلف ڈائریکشنز میں تھے، ہماری کئی دفعہ کلیشز ہوتے تھے۔ جی۔ لیکن ان کی بیٹی بالکل وہ میری بھانجی کی طرح تھی، اور یہ ایک بہن کی طرح تھی، ان سے میری بہت قریبی تھی، میسیجز کرنے، وہ جو عام لوگوں کو سکرینز پہ کچھ اور آپ کا ریلیشن شپ نظر آتا تھا، جو عام لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا آپس میں کتنا زیادہ گہرا اور محبت کا، ایک دوسرے کے لیے احترام کا رشتہ تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ فوج کے بارے میں میرے جو بھی ویوز ہوں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا، آپ کے بارے میں میرے ویوز مختلف ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ انڈیویجولز کا قصہ نہیں ہوتا، ہم تو اداروں کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو بڑی زبردست تھیں، ایک تو یہ کہ وومن جو محسوس کرتی تھی وہ بول دیتی، بیان کر دیتی تھی، اور اسی کے پیچھے ان کی کریج تھی، کہ جرأت تھی ان کے اندر کہ شی کوڈ فیس دا پیپل۔ اور پھر قانون کے اور یہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ قانون کے معاملے میں آپ دیکھیے
کہ بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے لڑے اور اپنا ایک لا چیمبر تھا ان کا جس کو طور پہ جو آسما جہانگیر گروپ کے نام پہ انہوں نے بعد میں الیکشنز اور ان کا گروپ لگاتار جیتتا رہا بار کونسلز کے الیکشنز، تو اس سے ان کی پاپولیرٹی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ود ان دی لیگل کمیونٹی وہ کتنے زیادہ پاپولر تھیں. تو ان چیزوں کو سب کو دیکھا جائے تو نیچرلی ان کے چاہنے والے بھی تھے، اگر ان سے اختلاف کرنے والے لوگ تھے چاہنے والے. سر عارف چودھری صاحب، جو بات جنرل صاحب کر رہے ہیں میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. باقاعدہ ایک گروپ بنایا، وکلا کو ساتھ رکھا اور متعدد بار یا تو خود جیتی یا ان کے نومینیز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن جیتے، بلکہ کہا جاتا تھا کہ جی اس گروپ کا بندہ جو ہے وہ صدر بن گیا، سیکرٹری جنرل بن گئے. اتنی ووکل اور جرت مند خاتون کس طرح وکلا کو اکٹھا رکھنے میں کامیاب ہوئیں؟ میں پراچا صاحب سب سے پہلے تو تعزیت جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، سب پوری قوم سے ان کے آج انتقال اس کام میں شامل ہیں. مجھ سے زیادہ میری 3 بیٹیوں کا ان سے رشتہ جو تھا وہ یوں سمجھے کہ ان کی مرید ہیں جو امریکہ میں اب ہیں، بڑی بھی اور ساری، اور گھر ایک مطلب والی کیفیت تھی، مطلب اتنا رشتہ اتنا قریبی. یعنی یہی بات جو جنرل صاحب نے کہی، بہن بھائی کا رشتہ بتا رہا ہے، حالانکہ سکرین پہ ہم ان کو آپس میں وربل کلیشز پہ ہم کا الیکشن جب تھا تو میں ان کے ساتھ تھا. بہت مشکل الیکشن تھا، انہوں نے وہ الیکشن لڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر وہ گروپ اسٹیبلش ہوا. آج میرے ساتھ میرے پہلو میں جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بیٹھے ہیں، یہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب، اور پریزیڈنٹ جو سپریم کورٹ بار کے ہیں وہ، اور وہ بھی اس گروپ سے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے کئی سال تک مسلسل ان کا جو طریقہ کار تھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ لگی لپٹی رکھتی نہیں تھی. کال اسپیڈ اسپیڈ، اگر ہم نے دیکھا ہے تو ان میں جو بات ان کے اندر تھی وہ تھی. اور پھر ان کا کام جو انہوں نے کیا ہے، میں نے ایسی مشکل صورتحال میں انہیں دیکھا کہ جب حملہ کرنے والے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو آسما جہانگیر ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں سیدھی ان کے پاس چلی گئی کہ آؤ مجھے مارو. ایسی جرت، ایسی دلیری کسی میں دیکھنی نہیں ہے. کہ آج جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. مارٹن لوتھر کنگ اور مارٹن لوتھر کنگ کا یہی پروورب ہے، ایک طرف دونوں مارٹن لوتھر کنگ اور مارٹن دوسرے جو جرمنی والے، ہر ایک کا رول اس لیے کہ ہر سوسائٹی ہر وقت انہیں کسی نہ کسی ایک ایسے شخص کی، اور بلکہ ایک سے زیادہ اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے جو کام ایسا کرے جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے. اور پھر اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو غالب نے کہا ہے کہ رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس کا میں خانہ خالی ہے. تو یہ کلندر لوگ ہیں، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی، میں تو ان کے ایون والد صاحب قبلہ کو بھی ملا، وہ جب صاحب فراج تھے تو میں نے دیکھا کہ کس طرح کا وہ شخص تھا جس نے اپنی بیٹی کے نام سے آسما جیلانی کے وہ کرایا، اور اس کے بعد تربیت اس طرح کی دونوں بیٹیوں کی. اسی نقطے پر رہے گا. انہوں نے کیس کے بارے میں بات کا، بڑا فیمس کیس ہے جنرل یحییٰ کے خلاف جو سپریم کورٹ میں آیا تھا. یہ جیتی بھی تھیں. جنرل یحییٰ خان تھے، جنرل ضیاء الحق تھے، جنرل پرویز مشرف، سب کے خلاف انہوں نے اسٹرگل کی. جمہوریت کی اسٹرگل تھی. آپ تو ساتھی بھی ہیں، ساتھ بھی رہے. اس اسٹرگل کے بارے میں دیکھیے، اتنی اس خاتون میں اتنی جہتیں تھیں اس کی شخصیت میں. اگر وہ دوستی تو اچھی دوست تھی، بہن بھائی کا ہمارا رشتہ تھا. بڑی بہن ہم اس کو سمجھتے تھے. بہن ہمارے ساتھ پیش آتی تھی تو لگتا تھا کہ واقعی بہن ہے. جب لیڈر کے طور پہ ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. کوئی معاملات اس طرح سے آ جاتے تھے ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ، ان معاملات میں ہم سے زیادہ کرے، اور ہم بعض اوقات جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ بی بی یہ بالکل اتنی مصلحت کے تحت تھوڑا سا کام لیں، مگر بی بی جو ٹھیک سمجھتی تھی وہ کرتی تھی، اور اس کے بعد آج اس نے عزت کمائی. دیکھیے، آج اس سے اختلاف کرتے ہیں، بے پناہ لوگ اس سے اختلاف کرنے والے موجود ہیں، مگر اس سے زیادہ لوگ جو ہے اس کی عزت کرنے والے بھی موجود ہیں. آج ان اختلاف کرنے والوں کو بھی اس کی موت پہ، اس کی فوتیدگی پہ اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ ہمیں دکھ ہے. یا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو میچ کرنا نا کسی بھی فیلڈ میں، میں اس کو میچ نہیں کر پایا. عرفان قادر صاحب، ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے بھی لیے جو شاید عام حالات میں
वकील रिफ्यूज़ कर देते हैं। बड़े मुश्किल केसेस लिए, मेमो गेट वाला एक केसेस था, अब तो दोबारा भी खुल रहा है। आप इस एस्पेक्ट पे क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल तीनों असाब से एग्री करता हूँ। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आसमा साहिबा के कुछ व्यूज़ थे जिससे कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्री करे, लेकिन आज पूरी कौम जो है बशमूल हम सब के इस चीज़ की मोतरफ़ है कि उन्होंने जिस बेबाक तरीके से, जिस इंडिपेंडेंस के साथ, जिस ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के साथ अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज किया और कौम की बेहतरी के लिए, मुख्तलिफ तबकों की बेहतरी के लिए, इसमें उन्होंने वकला गर्दी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई। मेरे पास मिसालें हर चीज़ पे हैं। वकला गर्दी के ख़िलाफ़, जज गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्होंने ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। हर जगह पर जहाँ पे के लिए वकला के लिए मुश्किल होता था, अभी जब रिसेंटली चीफ जस्टिस साहब ने बड़े ज़ोर से कहा कि हम बाबे हैं और उन्होंने अपने आप को बाबा रहमता कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे सिपाही हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन जो था वो आसमा जहांगीर ने दिया। उन्होंने कहा हम कोई हमारा इस तरह से बाबा नहीं है। उन्होंने बड़े स्ट्रांगली इसको रिफ्यूट किया। तो एक ये जो कॉन्सेप्ट था जी वकला जो हैं वो सोल्जर्स हैं जजेस के, तो ये तमाम जो चीज़ें हमें उनके करैक्टर में मिलती हैं, इन अ वे वो जो भी कह रही थी वो ये कह रही थी कि बार का अपना रोल है, बेंच का अपना है, और बार जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और आसमा जहांगीर के होते हुए यकीनन बार ने वो इंडिपेंडेंस के किसी और के होते हुए नहीं की, और इसलिए आसमा जहांगीर आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो उनको मकबूलियत और जो शोहरत और जो इज़्ज़त आज मिली है, आज हर पाकिस्तानी ना करे, वो भी आज उनको मिस कर रहा है और वो भी उनकी खिदमात का एतराफ़ कर रहा है। तो मैं ये समझूंगा कि दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा नाम था आसमा जहांगीर, और ये जो खिलाफ पैदा हो गया उनके जाने से, ये एक अरसा लगेगा पुर होते हुए। इसी नुक्ते पर रहेगा। नाजरीन, बात हम कर रहे हैं आसमा जहांगीर के हवाले से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में भी एक बड़ा केस सुना, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में अवाम के लिए रुकावटें हटाने का हुक्म दिया। वहां पर साफ पानी के हवाले से भी आज प्रोसीडिंग हुई, लेकिन जब वजीर कानून पंजाब बाहर आए तो उन्होंने कहा जी कि साफ पानी की है, लेकिन उससे ज़्यादा इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि इंसाफ की फराहमी, रुकावटें हटाने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोसीडिंग हुई, उस पे हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप देख रहे हैं और हम मुल्क के हालात के हवाले से बात कर रहे हैं। जनरल साहब, लाहौर में रुकावटें दूर करवा दी, लोगों को खुश होना चाहिए, आम लोग बड़े खुश कर काट के जाना पड़ते हैं। इस्लामाबाद में भी तो ये मसला है, ये सीधा ब्लू एरिया मेरी बैक पे रोड है, ये सीधा पार्लियामेंट हाउस जाता है, इतना रश होता है, या तो आप से गुजर के जाएं या ऊपर से मेरियट के सामने से होके आएँ। F62 है, F63 है, सारी रोड रुकावटें खड़ी हैं, इधर किसी की नज़र नहीं पड़ती। देखिए, बात यह है कि पहली चीज़ तो ये कि चीफ जस्टिस की नज़र पड़ना क्या ज़रूरी है, और ये कि ऐसे मामला जो हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस के नोटिस में लाए जाएं और फिर ये मामला हमारा हल हो। ये तो अवाम को चाहिए कि वो अपना राइट मांगें इन लोगों से जो कि आज इक़्तिदार में हैं। अगर चीफ जस्टिस ने आज लाहौर का ये काम करा दिया है तो एवरीबडी शुड नो कि ये बाकी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन खुशी की बात है। मैं तो आम लोग की बात कर रहा हूं, गुजरने में आसानी होती है। आप इसको अलग ना देखें, आप इसको जोड़ें राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स के साथ, जो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा जी इंसाफ भी ज़रूरी है। अब वो राना सोच है कि वो इंसाफ को अपने नुक्ता नज़र में कैसे देखते हैं, उनका इंसाफ के बारे में क्या नुक्ता नज़र है। हमारी नज़र तो ये है कि ये जुडिशरी उनके साथ बड़ी नरम रही है, और जो इंसाफ सही होना चाहिए था, यानी नाअहल भी कर दिया, फिर भी नरम है, रियायत बड़ी की है। नाअहली जो है वो अभी तक उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन जो दी गई थी,
जो इतना बड़ा अदारों का बर्बादी करके ज़फ़र एजाज़ी पेश किए गए थे, उनका भी तो कुछ होना चाहिए था। इसी नुक्ते पर ये वाकई नरमी की है अदलिया ने, यानी जनरल साहब मैं कह रहा हूँ नाअहल हो गए, इक़्तिदार से निकल गए, जनरल साहब फरमा रहे हैं कि नरमी की है अदलिया ने। मैं जनरल साहब से इत्तेफाक करने के मूड में हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे यूँ लगता है चीफ साहब जो है वो फौरी कोई जैसे एक काम हो गया है अदलिया से और उसके बाद पैसिफाई करने के मूड में है। मतलब पहले के जुमले उनके देख रहे हैं और अब उनका ये कहना कि आप उस दिन राजा ज़फ़र को कहा कि जी आप देखें आप है ना वो आपके दूसरे लोग जो है वो नाराज हैं। आज शहबाज शरीफ को भी कहा कि आप तो अदलिया का एहतराम करते हैं, आप तो अच्छे आदमी हैं, आप दूसरों को भी कहना कि अदलिया का एहतराम करें। ये मुझे यूं लगता है जैसे सियासी तौर पर नहीं खेला जा रहा कि देखिए हम बहुत ज़्यादा बदकिस्मती हमारी ये हो गई है कि एक तरफ एक अच्छे काम पे हम जुडिशरी की तारीफ करना चाहते हैं और करते हैं, ऐसा काम हो रहा है तो तनकीद करते वो हैं, सारी की सारी बात हमारी तनकीद करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ये जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का क्या काम है इलेक्शन का, वो कहें कि आप ठीक करवाएं, चीफ जस्टिस साहब ने तो ये भी ख्याल जाहिर किया कि मियाँ शहबाज शरीफ आप वज़ीर आज़म होंगे आइंदा। क्या कहेंगे आप? ये रियायत वाली बात भी आ गई। रायत वाली बात ऐसे है ना कि बाज़ औक़ात फ़ैसले हमारे हक़ में आते हैं तो हम कहते हैं अदलिया बहुत अच्छी है, बाज़ औक़ात हमारे ख़िलाफ़ आते हैं हम कहते हैं कि अदलिया बहुत ख़राब है। मगर देखिए कानून ज़मीन का, इस ज़मीन का कानून वही होता है जो अदालत ने डिक्लेयर कर दिया हो। हम उन फ़ैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, बाज़ फ़ैसलों से मुझे इख्तलाफ होता है, बाज़ से हमारे बाकी साथियों के इख्तलाफ होता है। ना अदलिया ने सख्ती की है, ना नरमी की है, ना सख्ती करती है, ना नरमी करती है, उसका काम कानून के मुताबिक चलना होता है। ये इसमें कुछ इसमें हमारे अपने अपने व्यूज़ हैं, अपनी अपनी राय है कि क्या अदलिया को इतना एक्टिव होना चाहिए, क्या इस हद तक जो है ना फ्रंट फुट पे आ जाना चाहिए। इसमें दो बातें मुमकिन हैं। एक तो ये कि अदारे चूँकि काम नहीं करते इसलिए अदलिया को ऐसा करना पड़ता है, मगर स्टिल जो है ना मैं ख़ुद इस राय का हामी हूँ कि अदलिया इतना ज़्यादा इतना आगे ना चली जाए कि जिसमें फिर बाद में इन मामला को समेटना मुश्किल हो जाए। इसी नुक्ते पर इरफान कादिर साहब आप क्या कहेंगे? बाहर निकले, उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी पहले है, फिर साफ पानी की फराहमी आती है। मुझे इस वक्त वो शेर याद आ रहा है मिर्ज़ा गालिब का। आप सोचेंगे कि इसकी क्या रेलेवेंस है, मैं आपको रेलेवेंस वो है, सब कहाँ कुछ खाक में क्या सूरतें थी कि पिन्हा हो गई, सब कुछ गुलो लाला में नुमायां हो गई। तो आसमान जहांगीर आज चली गई हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी इंडिपेंडेंट बात की है और आरिफ चौधरी साहब की वो जो उन्होंने बातें की हैं, मैं उसको वो गुलो लाला समझता हूँ जो कि आसमान जहांगीर ने बोया था और इन्होंने बड़े इंडिपेंडेंटली और ठीक बात इन्होंने की है और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और कमरान मुर्तज़ा साहब से भी एग्री करता हूँ कि ये इस हद तक चीफ जाने की ज़रूरत नहीं थी। और जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक किस्म का वो इनके साथ एक ख़ास एक नरम गोशा था और उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी मियाँ नवाज शरीफ को बुलाने की और शायद वो उनको भी पैसिफाई करना चाहते थे, जिस तरह आरिफ चौधरी साहब फरमा रहे हैं करने की एक कोशिश की गई है। तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि जी इस अव्वल तो अगर आपको इख्तियार था बुलाने का तो फिर उनका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको इख्तियार सिरे से था ही नहीं चीफ मिनिस्टर को बुलाने का तो फिर आपने बुला के शुक्रिया भी अदा कर दिया, तो ये एक गैर ज़रूरी बात थी। और फिर इलेक्शंस में भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कराने से और वो उनको अश्योरेंसेस भी दे रहे थे कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जो है देखेंगे कि सही हो और सारा, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन के करने का है। आर्टिकल आइन के आर्टिकल 213 से 218 बता रहे हैं। आज की बहुत सारी कार्रवाई अगर हम देखें तो अगर स्ट्रिक्ट लीगैलिटी को मैं सामने रखूं तो मुझे तो ये सारी चीज़ जो है ये गैर ज़रूरी लगी है। यही रुकिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे अर्ज कर दूँ, साहब के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था और इरफान साहब की राय थी कि जो हॉस्पिटल का इन्होंने दौरा किया है वो कोई मानी नहीं रखता, इनको करना नहीं चाहिए था और मैं बड़ा इख्तलाफ कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि ये अपना काम छोड़ के किसी और ही बहुत सारे चीज़ों पे, तो मैं नहीं, मेरी राय जो है वो इरफान कादर साहब के साथ जाके मिल गई
اور مجھے افسوس ہوا کہ یار ایک آدھ تو چلو ایسی بات ہو گئی، آپ ہسپتال میں گئے، آپ نے شور مچا دیا، ٹھیک، تو پھر بھی وہ خادم اعلیٰ نہیں کرنا تھا، انہوں نے تو نہیں کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ باقی چیزیں چھوڑ کے آپ اپنے عدالتوں کو چھوڑ چھاڑ کے تو آپ اگر سارے اور دھندوں پہ لگ جائیں اور روز ایک سو موٹو لے کے ایسے کاموں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، جو اور چیزیں ہیں، وہ سب مجھے اس کا تھوڑا بہرحال پھر بھی پبلک لیٹیگیشن ہمارے آئین کا حصہ ہے. پبلک لیٹیگیشن چینل پہ بات ہوئی تھی تو آج میں نے کہا میں ایک چینل پہ مجھے شارٹ بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، آج شام میں جو کچھ کراچی میں ایک بار پھر ہوا، ڈاکٹر فاروق ستار کو مائنس کر دیا گیا، اس کی امپلیکیشن کے بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کا اپنا مسئلہ ہے، ایم کیو ایم کے لیڈرز خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے امپلیکیشنز کیا ہوں گی. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم روبرو میں بات کر رہے ہیں پاکستان ملک کے حوالے سے جو آج کی ڈیولپمنٹ تھیں. جنرل صاحب، آج ہفتہ تقریباً ہو گیا، ایم کیو ایم کے بارے میں عجیب عجیب خبریں آتی ہیں، خود بھی آگے بول رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم بریک میں کہہ رہے تھے عہدوں سے بھی نکال رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار کو بھائی بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی ادھر سے جو کوئی بولتا ہے بھائی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. بٹ میرا کوسچن یہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، میرا کوسچن یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. آپ تو ابھی کراچی سے ہو کے آئے ہیں، آپ تو چیزوں کو آبزرو کر کے آئے ہیں. بڑی مشکل سے قربانی کا امن حاصل کیا گیا تھا. خدا نہ خواستہ یہ ان فائٹنگ کہیں اور کانسیکوینسز کی طرف تو نہیں لے جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے بھی جب انہوں نے ڈی جی رینجرز وغیرہ کو انوالو کیا اور کہا کہ جی انہوں نے ہمیں کہیں بلا کے اکٹھا کیا، ایکچولی سارا قصہ جب ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال ایکچولی سارا قصہ یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم ہے بیسک، جس سے ابھی یہ مختلف اس کی فریگمنٹیشن اور یہ مختلف ان کے کمپوننٹس بن رہے ہیں، ان کی پرانی تاریخ ایسی ہے کہ یہ ویپنز لے کے تو ایک دوسرے کو مارنے پہ اتر آتے ہیں. میرا سوال بھی یہی ہے امن کے حوالے سے ہے کہ ہر گلی محلے سیکٹر میں خدا نہ خواستہ اس طرح کی یہ خطرہ تھا جس کا ڈی جی رینجرز کو بھی اور لوگوں کو خطرہ تھا. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو جو بھی سنبھالنے پولیس کو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ آپس میں مل کے کام کریں. یہ ڈی جی رینجر صاحب نے ڈی جی رینجر اس وقت انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی. اب چیز یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس چیز کے اوپر گاند اچھالا، اب ان کو قطعاً کوئی ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے. یعنی میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکال اب بالکل پیچھے ہے. ان کو کہہ دیا گیا ہے اگر یہ آئیں گے بھی اپنی شکایت لے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف شکایت لے کے آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈی جی رینجر کے پاس. اور اگر یہ شکایت لے کے بھی آئیں تو وہ ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے. ان کو صرف ایک نوٹس وارننگ دے دی جائے گی کہ دیکھو بھائی آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی، باقی جو جی چاہے کرتے ہیں. یعنی یہ ڈی جی رینجر کی طرف چکا ہے کہ اب ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے. اس طرح انٹرٹین نہیں ہوگا کہ ان کو کہیں ان کی کوئی مدد کی جائے. اس طرح وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی تو وہ ڈیل کریں گے، اپنا جو فرض ہے اپنا کام کریں. یہ ان کے 10 حصے بنتے ہیں، 10 بنا لیں جو کرنا ہے، لیکن دے ول ناٹ کل ایچ ادر. اگر انہوں نے مار دھاڑ کی تو وہ نیچرلی اس کا نوٹس لینا پڑے گا. اب چیز یہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال میں سمجھتا ہوں فاروق ستار جو ہم بھائی کہتے ہیں نا، بھائی تو تقی کلام ہے، اب بھائی رہے نہیں. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پہ جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ ٹیسوری صاحب کا چونکہ میرٹ کوئی نہیں اور پرانے کارکن موجود ہیں جیسے فروغ نسیم ہیں، نسرین جلیل ہیں، یہ لوگ بڑے پرانے صدیقی ہیں، تو ان کو اچانک پیرا ڈراپ کیا گیا اس میں پارٹی میں. تو کوئی ذاتی مفادات ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جس میں انڈر آبلیگیشن ہے فاروق ستار جو اپنا کیریئر داؤ پہ لگانے پہ آ گئے ہیں ایک صرف ٹیسوری کے لیے. تو وہ پارٹی میں بڑی اس کے اوپر میرا خیال ہے بڑی ریجیکشن ہے. پارٹی میں کافی اس کے اوپر لے دیں. اگر وہ اس پہ باز نہیں آئے تو پارٹی ساری ان کو دیکھ لینا چاہیے فاروق ستار کو کہ ٹیسوری کے لیے وہ ساری پارٹی کو نہ ایک طرف کر دیں. وہ تو ہو گئے فیصلے. جی یہ جو اردو ہے نیسیسرلی انہوں نے ایم کے ایم بنائی تھی، پھر مہاجر کی بجائے متحدہ اس کا نام رکھا گیا. آج بھی ڈاکٹر فاروق ستار جب بول رہے تھے ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو مہاجر کا باقاعدہ نعرہ آیا. کیا آپشنز ہوں گے اب ان کے پاس؟ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک دانشور جب وہاں امریکہ میں آئے تو وہاں ریپیٹریشن آف سٹرینڈڈ پاکستانیز کا کنونشن ہو رہا تھا. آپ کے وزیر خارجہ سردار آصف وہاں گئے ہوئے تھے اس وقت. وہ 90s کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں میری ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے یہ بات کہی
اور وہ کبھی میں بھولتا نہیں، انہوں نے تجزیہ کر کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں یہ جاتے جب تک اس بستی کو اجاڑ نہیں لیتے وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، اور جب وہ اجڑ جاتی ہے پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ خیر صاحب، یہ تو پاکستان کے لیے آئے، پاکستان کی سٹرگل کی انہوں نے یو پی میں باقاعدہ مسلم لیگ کو سٹرگل اپنی طرف، لیکن ان کی یہ روایت جو ہے یہ اپنی طرف۔ اب صورتحال آپ دیکھیں، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر، اب یہ لیکن چودھری صاحب بات یہ الزام تو یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا تھا، جنرل ضیاء الحق نے بنایا تھا، الزام تو اب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں راجہ صاحب، جو بننے والا ہوتا ہے کہیں اس کا بھی تو کوئی رول ہوتا ہے۔ یعنی آپ طالبان کہتے ہیں کہ طالبان کو پہلے آپ کی زمین ہموار تھی طالبانائزیشن کے لیے، اس طرح کی صورتحال تھی تو طالبان بنے۔ اسی طرح ان کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں، تشدد والی، ان فائٹنگ والی، بوری بند لاشوں والی اور ایک دوسرے کو مارنے والی۔ تو پھر اس کے بعد جب سیاست کا موقع ملتا ہے تو یہ سیاست میں اختلاف، لیکن چودھری صاحب بات یہ ہے کہ جب ان کو سیاست میں باقاعدہ اس پرپز کے لیے لایا گیا تو تشدد تو پھر آیا۔ پہلے سب سے مہذب پاکستان کی کمیونٹی کون سی تھی؟ یہ پارٹی بنی تھی، بعد میں مافیا بنی، ایسے ہی نا۔ پہلے تو چودھری صاحب کبھی 50s میں، 60s میں، 70s میں، ایون mid 80s تک سب سے مہذب لوگ تو یہی تھے۔ یہ جب ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف تو پھر تشدد کا ایلیمنٹ آیا۔ امتحان کسی کا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے، اختیار آتا ہے۔ تواضع ز گردن فرازہ نکوست، گداگر تواضع کند خوے ہوست۔ یعنی عاجزی جو ہے اس سے آپ جس کے پاس فارسی پڑھیں گے تو پھر پتہ طاقت ہو، اس سے آپ کو عاجزی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ جو گداگر ہے اس نے تو عاجزی کرنی ہی کرنی، جس کے پاس طاقت جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور جیسے جنرل صاحب ابھی کراچی سے ہو کے آئے، آبزرو کر کے آئے، اب تو یہ الزام نہیں لگا سکتی ایم کے ہم توڑ رہا ہے، اب تو اندر سے فیکشنز بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر الزام نہیں لگ سکتا۔ پارلیمنٹ کی چوتھی بڑی جماعت ہے، سٹل ہے، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اتحاد میں پارٹی میں رہ کے ہی وہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی الزام نہیں لگا سکے گا کامران مرتضیٰ صاحب کہ فلاں نے توڑی فلاں نے توڑی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ اس میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ زبان کی وجہ سے نہ کوئی شخص اچھا ہوتا ہے نہ کوئی برا ہوتا ہے، یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اور ہر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان بولنے والوں میں ایک مخصوص جو ہے نا وہ پرسنٹیج ہوا کرتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، اور ایک مخصوص پرسنٹیج ہوا کرتی ہے جو خراب۔ یہ پرسنٹیج اس صورت میں بگڑتی اور بنتی ہے جب اس پہ مذہب کا عنصر جو ہے نا وہ آ جائے، وہ اس کو بہتر بناتا ہے، جب اس میں تعلیم کا عنصر آ جائے وہ اس کو بہتر بناتا ہے، تو یہ انسان کو انسان گورنمنٹ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ دوسری پارٹیز تھیں، یہ جو اردو سپیکنگ تھی، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، باہر سے آئے تھے، ان کا ایک ہولڈ بھی تھا، اور سیاست جو شروع وہاں سے کراچی سے ہوا کرتی تھی۔ پھر اس سیاست پہ جو ہے نا وہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اسی طبقے کے، اسی زبان کے، ان کو جو ہے نا انجیکٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے جب ٹیک اوور کر لیا، جب ان پڑھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے اس میں مختلف مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ وہ پڑھی لکھی جو اس میں یہ تو ڈاکٹر تھے، اے پی ایم ایس او سارے پڑھے لکھے لوگ، یہ ہوتے ہیں نا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ لیڈر، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مرحوم ڈاکٹر عمران۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، جو ان میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پیسہ جنریٹ ہوتا تھا ان لوگوں سے جو کرمنل تھے، اب پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا، وہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ آتے تھے صبح سیکٹر میں آ کے پسٹل رکھی ٹیبل پہ، ٹانگیں اوپر چڑھا کے تو بیٹھ گئے، الگ سے ونگ تھا، اور بٹا خور جو پرچیاں اور میسج دیتے تھے فلاں کو کتنے پیسے، اب تو ختم ہو گیا نا، اب تو پرچیوں والا پیسے کی تھوڑ ہے بڑی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیسے سے تھوڑے ہوئے ہیں، وہ پیسے کا بڑا شدید مسئلہ ہے، اور اس میں وہ مافیا والا ایلیمنٹ جو ہے ابھی باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کا ایک ڈکٹیٹوریل سا سسٹم تھا جو الطاف حسین کے اشارے پہ چلتا تھا۔ غالباً غلط فہمی ہوئی ہے فاروق ستار کو کہ میں شاید اس طرح چلا لوں گا، لیکن یہ تو جب بنے تھے تو اس وقت بھی یہ کنسرن نہ تھا کہ اتنی گرپ نہیں ہوگی ڈاکٹر فاروق ستار کی جتنی گرپ عرفان قادر صاحب۔ گا
سیاسی جماعتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں. مسلم لیگ خود کئی بار بنی, کئی بار ٹوٹی, پھر بنی. بڑی ایک سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی تحریک استقلال اصغر خان مرحوم کی, وہ 70s 80s میں اس کا وزن تھا, 90 تھا, لیکن ختم ہو گئی. تو ایم کیو ایم اگر ختم ہوتی ہے دھڑے بندی میں جا کر, ظاہر ہے ویک ہوں گے, کوئی نہ کوئی اس ویکیوم کو پر کرے گا. ہمیں واقعی کنسرن ہونا چاہیے یا اس کو ایک نیچرل فینومینن سمجھیں؟ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پارٹیاں ٹوٹتی رہتی ہیں, پارٹیاں بنتی رہتی ہیں, لیکن اگر آپ اس وقت ڈیولپڈ ورلڈ میں ٹرینڈ دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیوں کی تعداد جو ہے کم ہو رہی ہے. پاکستان میں پارٹیوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے, اور تقریباً جو ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم نے ان کو ٹوٹتے ہوئے یا مزید شاخیں بنتے دیکھا. مثلا پاکستان مسلم لیگ جو تھی اس کے کئی حصے ہو گئے اوور دا ایئرز. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی ایک ایسا دور آیا تھا جبکہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ان کے بھی پیٹریوٹ بن گئے, اور وہ 4 پیز بن گئے اور 3 پیز رہ گیا وہ سارا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ریجیمنٹیشن ایک ہوتی ہے جو کہ قوم کو اکٹھا کرتی ہے, اگر وہ پارٹیز میں ریجیمنٹیشن نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ان میں کس طرح سے وہ آپس میں ہم آہنگی پیدا ہوگی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایونچولی پھر آپ کیوس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا یعنی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے, کیونکہ اگر پارٹیاں جو اپنے پارٹی لیول پہ بھی اگر اپنے آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی تو پھر نیشنل لیول پہ جب گورنمنٹس بنتی ہیں زور بنے گی. اور جب ہم بات کرتے ہیں ہنگ پارلیمنٹ کی تو ہنگ پارلیمنٹ میں پھر بہت سارے مختلف جو انکنسسٹنٹ فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ آپس میں لڑائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور پھر کوئی مضبوط حکومت جو ہے وہ نہیں بن سکتی. ویسے بھی پرسیپشن تو والی پارلیمنٹ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, پتہ نہیں الیکشن ہوئے نہیں ہیں ابھی, پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لائے, پھر بھی یہاں کم از کم اسلام آباد میں یہ بڑی اسٹرانگ پرسیپشن ہے. جی ہاں کامران مرتضیٰ صاحب. جی دیکھیے اس میں کچھ تو پارٹیوں کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ ان کو بھی مرنے کا شوق ہے, تو بس یہی ہے نا, پارٹیوں کی بھی تو حرکتیں ٹھیک نہیں ہے نا, اور ویسے حالات بھی اسی طرح سے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پارٹیوں کا سائز ان میں گروپنگ ہوتی جائے گی. ان کے اندر پرابلم یہ نہیں کہ ان کے اندر ایک تو وہ اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں لاتے پارٹیز, اپنے اندر پہلے جمہوریت تو اپنے اندر بحال کریں. اس میں جو اس میں سب سے بڑا نقصان ہوا بھی جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے, بے شمار پارٹیاں ہونے کی وجہ سے 330 پارٹیاں الیکشن کمشن کے پاس رجسٹرڈ تقسیم ہوئے. نون لیگ کو مل گئی حکومت صرف 17% ووٹ لے کے. اس کا مطلب 83% پاکستان کے ووٹر جو تھے انہوں نے یا ووٹ دیا نہیں ان کو, یا انہوں نے کسی اور پارٹی کو دیا. یہ پارٹیاں کم ہوں تو ٹرولی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ سامنے آئے. یہ بے شمار پارٹی امریکن سسٹم تو ہو نہیں سکتا کہ ریپبلکن ہے اور ڈیموکریٹ ہے, اور وہ بھی وقت لگتا ہے, کوئی لیمینیشن کا پروسیس. بہرحال بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب, بہت شکریہ عارف چودھری صاحب, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آج کوئٹہ سے آپ آئے تھے, آپ نے ہمیں وقت دیا. عرفان قادر صاحب, یوزولی آئی ایم ویری تھینکفل, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ, اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.